آج کل جس طرح کی زندگی جا رہی ہے، اس میں کیا عمل کیا جائے اور ایمان کو کیسے بچایا جائے؟ اس دنیا کے اندر آپ کے پیدا ہوتے ہی خود بخود عمل شروع ہو جاتا ہے، چاہے انسان کا کوئی بھی عقیدہ نہ ہو۔ آپ خود بخود سکول چلے جاتے ہیں۔ سکول کئی طرح کے ہوتے ہیں۔ عربی میڈیم والے درس نظامی کے بعد مسجد کے امام بن جاتے ہیں۔ ایسے بھی لوگ ہیں جو اسلام کو پسند کرتے ہیں لیکن مسجد کے امام کو پسند نہیں کرتے۔ وہ اپنے بچے دارالعلوم میں نہیں بھیجتے بلکہ انگریزی اسکول میں داخل کراتے ہیں۔ کچھ بچے اردو میڈیم اسکولوں میں پڑھنے جاتے ہیں، پھر داخلے کے لیے دوڑ دھوپ اور کوشش کرنی پڑتی ہے۔ اس میں ایمان کی کیا ضرورت پڑی؟ صحت میں کوئی نقص ہو جائے تو اپنے علاقے کے کلینک جانا پڑتا ہے۔ اس میں ایمان کی کیا ضرورت ہے؟ ڈاکٹر کی فیس، اسکول کی فیس، بلکہ ٹیوشن کی فیس کے پیسے دینے پڑتے ہیں۔ پھر آپ کو کمانے کی ضرورت پڑ گئی۔ جائز ناجائز، سماج کے مطابق مکان بنانا، شادیوں کے معاملات، اچھے رشتے کی تلاش، اچھی سواری خریدنا، یہ سب واقعات ایمان کے بغیر ہو رہے ہیں۔ گویا کہ سماج ایسی مشین ہے کہ سب کام خود بخود سیٹل ہوتے جائیں گے اور آپ خود بخود عمل پہ مجبور ہو جائیں گے۔ صبح سے شام تک، یعنی زندگی کی ابتدا سے لے کر انجام تک عمل جاری ہے۔ اس میں اسلام کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ دفتر جانا ہو، مشین چلانی ہو تو بجلی کی ضرورت ہوگی۔ اس میں دین کی کیا ضرورت ہے؟ سورج سے کسی نے پوچھا تھا کہ تمہارا مذہب کیا ہے؟ تو اس نے کہا میرا مذہب تو صرف روشنی ہے۔ سورج کا مذہب صرف روشنی ہے۔ سورج مسلمان نہیں ہے، آپ مسلمان ہیں۔ مسلمان ہوتا ہے کسی کو ماننے والا اور اللہ کی عبادت کرنے والا۔ عبادت کرنے والا مومن ہوتا ہے۔ اللہ ساری کائنات کا پالنے والا ہے اور اس نے ہمیں اسلام کا راستہ دکھایا ہے، اور ان حالات میں ایمان کو محفوظ رکھنا کمال ہے۔ لوگ یہ کرتے ہیں کہ یورپ جاتے ہیں تو کہتے ہیں ساتھ میں عمرے کا ویزا بھی لگوا لو۔ یہ اضافی عمرہ ہوتا ہے، اصل نہیں، کیونکہ یہ روٹ میں آ گیا ہے۔ یہ ہیں آپ کے ایمان کے اور دین کے واقعات۔ ورنہ اگر اصل ایمان ہو تو آپ کبھی وہ کام نہ کریں جو ایمان کے علاوہ ہو۔ یہ بڑی مشکل اور کٹھن زندگی ہے۔ حالات زمانہ اور طرح کے ہیں۔ اس میں ایمان کی جوت کو محفوظ رکھنا بڑا مشکل ہے۔ دعا کرو کہ ان حالات میں آپ کا ایمان محفوظ رہ جائے۔ ایمان پر دو چیزیں حملہ کرتی ہیں۔ پہلی چیز ہے تسکین وجود یا لذت وجود۔ وجود کی لذت کے سارے زمرے اور شعبے ایمان میں حائل ہوں گے۔ دوسری چیز ہے پیسے کی محبت۔ اگر یہ دو چیزیں نکل جائیں تو ایمان محفوظ ہو جائے گا۔ لذت وجود کا مطلب ہے اپنے جسم یعنی باڈی کو گریٹیفیکیشن یا تسکین میں لانا، زیادہ سونا اور زیادہ کھانا اور زندگی میں بہت زیادہ انوالومنٹ، یہ سب لذت وجود ہیں اور ایمان کی راہ میں حائل ہوتے ہیں۔ اسی طرح پیسے کی محبت ہے۔ جس طرح کرکٹ میں سینچری بناتے ہوئے کوئی 99 پر آؤٹ ہو جائے تو ہارٹ فیل ہونے کا امکان ہوتا ہے، اسی طرح پیسے جمع کرنے والا بھی سینچری پہ سینچری بناتا ہے۔ یہ سینچریاں گننے کے کام آتی ہیں اور کھانے کے کام نہیں آتی۔ جو پیسہ جو صرف گننے کے کام آئے اور کھانے کے کام نہ آئے وہ اسلام کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ ایسا پیسہ لذت تو دے گا لیکن ایمان میں رکاوٹ ہوگا۔ ایسی تمام چیزیں جو وجود کی لذت کا باعث ہیں وہ اسلام کی راہ میں رکاوٹ ہیں۔ اگر یہ دو چیزیں نکل جائیں تو باقی کا اسلام محفوظ ہو جائے گا۔ آپ غور کرو کہ آپ کی اصل نیت کیا ہے۔ اگر آپ شادی سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کرتے ہیں تو فقیر کے لیے تو یہ حکم، اور اگر شادی لذت کی خاطر کرتے ہیں تو یہ حرام ہے۔ فقیر کے لیے شادی حکم ہے، اور اگر شادی لذت کے لیے ہو تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایسا وقت آ جائے تو نکاح سے بھاگ جاؤ۔ داتا صاحب رحمت اللہ کے بارے میں آپ جانتے ہو کہ وہ اللہ سے مکمل آشنا ہے۔ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ شادی ہونے لگی مگر اللہ نے مہربانی کر دی۔ تو داتا گنج بخش رحمت اللہ ایسی ہستی ہیں کہ شریعت کے خلاف بات نہیں کر سکتے۔ جیسا ان کا منصب تھا اسی طرح کے ان کے فرائض ہوتے ہیں۔
فقراء نے تو یہاں تک کہا ہے کہ شادی کے جو احکامات ہیں اگر وہ لذت کے لیے ہیں تو یہ اتنا ہی گناہ ہے جتنا نکاح کے بغیر۔ اگر اللہ کا حکم سمجھ کے کیا جائے تو پھر صحیح ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نکاح ہماری سنت ہے، اور جس نے سنت کو ترک کیا وہ ہم میں سے نہیں۔ تو ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہونے کے لیے شادی کرتے ہیں۔ اگر یہ نیت نہیں تو پھر کوئی ثواب نہیں۔ ایک حدیث شریف سینہ بسینہ چلی آ رہی ہے۔ کچھ صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح آپ کے حکم میں استثناء ہوتی ہے تو کیا شادی کے حکم میں بھی کوئی استثناء ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج کے بہت عرصہ بعد ایک وقت آئے گا جب انسان کے ماں باپ اور اس کے بیوی بچے اس کو ہلاک کر دیں گے۔ اگر ایسا وقت آ جائے تو اس وقت کے لیے میں حکم دیتا ہوں کہ بہتر ہے کہ انسان پہاڑوں میں چلا جائے اور شادی نہ کرے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ایسا وقت آ سکتا ہے کہ ماں باپ یا بیوی بچے انسان کو ہلاک کر دیں گے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایسا وقت ہوگا کہ ماں باپ اور بیوی بچے انسان کو اس کی غریبی پہ غیرت دلائیں گے اور اس کے پاس ایمان بیچنے کے سوا کوئی چارہ نہیں رہ جائے گا۔ اگر ایسا وقت آ جائے تو شادی سے بھاگ جاؤ اور اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ پیسے کی محبت ایمان سے دور کرے گی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی پیسہ تھا، مگر وہ سخی تھے۔ سخی کی کیا تعریف ہے؟ سخی وہ ہوتا ہے جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے لیکن پیسے سے محبت نہیں ہوتی۔ ان کی محبت اللہ کے ساتھ ہوتی ہے اور وہ پیسہ اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ تمہیں کثرت مال نے غافل کر دیا حتیٰ کہ تم قبروں میں جا گرے۔ مال کی کثرت غافل کر دیتی ہے۔ مال کی کثرت کی محبت اور وجود کی لذت سے بچ جائے تو انسان کا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو آپ وجود کی لذت سے بچو۔ نیند فرض ہے لیکن اگر نیند لذت کے لیے ہو تو اس سے بچو۔ بھوک ہے تو کھانا کھاؤ مگر بہت زیادہ کھانے سے بچو۔ جسم کی لذت کے مضامین سے بچو۔ پیسہ گرنے کی لذت سے بچو۔ اس طرح آپ کا ایمان محفوظ ہو جائے گا۔ آخر میں سب کے لیے دعا ہے، اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمائے اور مشکل آسان ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو آسان اور خوش بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔